بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پہ تشریف فرما محترم المقام علی جناب زین الدین صاحب و جناب صدر قاضی ضلع گلبرگہ جناب ڈاکٹر فیصل صدیقی صاحب، مدیر اعلیٰ علی جناب محترم محی الدین پاشا صاحب اور جناب سید ذاکر حسین صاحب، صدر جامعہ مسجد سنتراش واڑی، وہ جناب ہمارے دوست شرن پاٹل صاحب اور دیگر جناب نواب خان صاحب، اور اس آستانہ بارگاہ حضرت نور الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے متولی جناب لیاقت صاحب، حاضرین مجلس، بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ان گفتگان خاک کو سوتا نہ جانیے، ان گفتگان خاک کو سوتا نہ جانیے، جڑے کھودتے ہیں آسمانوں کی زیر زمین پڑے پڑے، جڑے کھودتے ہیں آسمانوں کی زیر زمین پڑے پڑے۔ آج بارگاہ حضرت نور الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر درگاہ کے ذمہ داران نے شہر گلبرگہ کے انمول لوگوں کی شخصیات کی تہنیت کا یہ پروگرام رکھا ہے، اور اس پروگرام میں شہر کے سرمایہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے لیے میں درگاہ کے ذمہ داران بالخصوص لیاقت صاحب، جناب قیوم سالار جنگ صاحب اور ان کی سبھی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج جن حضرات کی تہنیت آپ لوگوں نے پیش کی، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی، ان لوگوں کی ستائش اور ان لوگوں کی تعریف میں، ان کی خدمت میں تہنیت یقیناً ان کے کام کے سامنے بہت چھوٹا کام ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے دست بازو بننا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے اہم جگہوں پر آپ لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مجھے نواب خان صاحب نے صرف ہدایت کی کہ 5 منٹ میں اپنے مختصر سے خطاب کو ختم کروں، اور سامنے انمول رتنوں کو رکھ دیا۔ جناب ضیاء الدین، ہمارے زین الدین شیرنی فروز صاحب کی خدمات کو اگر بیان کیا جائے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے خدمات کے لیے، کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا اس کی تدفین میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، اس کے رشتہ دار قریب آنا نہیں چاہ رہے تھے، اس کے گھر میں اس کی تدفین کے ساز و سامان کا انتظام کرنے کے لیے کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، بیٹا باپ کی تدفین کر نہیں رہا تھا۔ اس ٹائم ہمارے شیرنی فروز صاحب، زین الدین شیرنی فروز صاحب اپنی ٹیم کو لے کر یہ خدمات انجام دیے۔ ان خدمات کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، صرف میں زین الدین شیرنی فروز صاحب اور ان کی ٹیم کو دل سے سلام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ملت اسلامیہ کا آپ نے اتنا بے باکانہ طریقے سے کام کیا، کیونکہ ایسا خوف کا حال، باہر تدفین تو چھوڑیے، باہر نکلنے کے لیے لوگ ڈر رہے تھے اس وقت۔ ایسے حالات میں، جبکہ وہ حالات بننا ضروری تھا نہیں ضروری تھا وہ الگ ڈیبیٹ ہے، الگ بحث ہے، مگر جو حالات بنے تھے ان حالات میں نکل کر پھر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بالخصوص ہدایتیں کی جا رہی تھی کہ عمر رسیدہ 60 سے زائد لوگ، عمر والے لوگ باہر ہرگز نہ نکلے،
ان کے لیے خصوصی ہدایت تھی، مگر باوجود اس کے ہمارے زین الدین شیرینی فروز صاحب اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے وہ تدفین کے خدمات انجام دیے۔ اس کے لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا تو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں ہمارے شہر کی ایک نایاب شخصیت جناب محی الدین پاشا صاحب کے روزنامہ انقلاب دکن کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ روزنامہ انقلاب دکن ہمارے ریجن میں کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزنامہ انقلاب دکن صرف محی الدین پاشا صاحب اس کے مدیر اعلیٰ ان کے حد تک نہیں رہ گیا، بلکہ روزنامہ انقلاب دکن ملت اسلامیہ کا ایک عظیم سرمایہ بن چکا ہے۔ بہت زمانے سے یہاں پر بزرگ لوگ ہیں، وہ صبح اٹھتے ہی نہ انہیں چائے یاد آتا تھا نہ ناشتہ یاد آتا ہے، پہلے انہیں صبح اٹھتے ہی یاد اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ روزنامہ انقلاب دکن پیپر، نیوز پیپر یاد آتا ہے، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی روز قیامت تک روزنامہ انقلاب دکن اسی طریقے سے اپنے خدمات شہر گلبرگہ میں دیتا آیا ہے، دیتا رہے گا۔ اب نوجوانوں کے لیے ایک اچھی بات ہو گئی، آپ لوگ صبح اٹھ کر روزنامہ دیکھتے، ہم لوگ رات میں 1:30 بجتے ہی فیس بک پہ دیکھتے ہی آ جاتا، جب تک نہیں دیکھتے تب تک نیند نہیں ہوتی۔ آپ کی نیند ہوشیار ہونے کے بعد میں بے چینی رہتی روزنامہ دیکھنے کی۔ ہم کو رات میں نیند آنا ہے، انقلاب دکن دیکھنے کے بعد میں ہم کو نیند آتی۔ تو اس کے لیے میں پاشا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور پورا یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بے باکانہ طریقے سے، غیر جانبدارانہ طریقے سے آپ کے روزنامہ کو چلا رہے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ اسی طریقے سے آپ آگے لے کر انقلاب دکن کو بڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم تمام لوگ آپ کے تعاون میں تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے صدر قاضی صاحب فیصل صدیقی صاحب جو شہر کے جج کی حیثیت رکھتے ہیں، قاضی کی حیثیت جو ہوتی ہے جج کی حیثیت ہوتی ہے، آج ایسے پراشوق دور میں یہ خدمات انجام دینا نہایت ہی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ کہہ دینا اچھا ہے، قاضی ہے، بڑا مرتبہ ہے، بول دینا اچھا ہے، جب اس کرسی پہ بیٹھ کر انصاف کرنا لوگوں کے ساتھ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے دور اندیشی ہونا ہے، اس کے لیے حکمت ہونا ہے، اس کے لیے دونوں فریقین، اب میرے پاس دونوں فریقین آئے تو کوئی غلط ہوگا کوئی صحیح ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر گلبرگہ میں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ فریقین ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس آ کر ایک فریق غلط ہوگا ایک فریق صحیح ہوگا، تو صحیح ہونے جو صحیح فریق ہے اس کے ساتھ انہیں انصاف کرنا پڑے گا، جو غلط ہے خامخواہ ان کا دشمن بن جائے گا، ظاہری بات ہے دشمن بن جائے گا نا۔ اب میں اور آپ دونوں جھگڑ کر قاضی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، جا کر یہ بول رہے ہیں قاضی صاحب ہمارے ساتھ انصاف کرو، انصاف کا تقاضا صرف ایک فریق کے ساتھ کیا جا سکتا، آپ کے ساتھ انصاف ہو گیا اور میں ناحق ہوں، مگر انصاف کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، توقع کر رہا ہوں ناحق ہو کر، اور انصاف آپ کی طرف کر دیا قاضی صاحب، میں دشمن بن گیا۔ خامخواہ شہر کی دشمنی مول لینا انصاف کے لیے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے صرف ایک کام کیا جائے کہ قاضی صاحب کے ساتھ میں اگر شہر ٹھہر جائے گا، قاضی صاحب کو جو اختیارات ہمارے بزرگیں ہمارے آبا اور اجداد نے دیے ہیں، وہ آج ہم قاضی صاحب کے اوپر پورا اعتماد کر پورا بھروسہ کر ان کا شانہ بشانہ بن کر ہم ٹھہر جائیں گے، تو وہ انصاف کرنے کے لیے کبھی جھجکیں گے نہیں، کبھی ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آج شہر کو ضرورت ہے کہ ہماری جو خزانت کا جو نظام ہے ہمارے صرف حیدرآباد کرناٹکا میں بچ کے رہ گیا ہے، ریاست کرناٹکا میں، اب اس نظام کو بچانے کے لیے صرف فیصل صدیقی صاحب ایک صاحب ذمہ دار نہیں ہے بلکہ پورا شہر ذمہ دار ہے۔ شہر اگر یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھہریں گے تو پھر کوئی دشمن نہیں ہوگا، ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوں گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کی جو خدمات ہیں ان کو سرائیں،
ان کا پروٹیکشن کریں، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. یہ تمام یہ جو شعبے جات سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک شعبے میں ہماری ضرورت ہے. ہر ایک شعبے میں ایمانداری سے جب وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایمانداری سے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ذاکر حسین صاحب آپ کے والد صاحب کے، قاضی صاحب کے والد صاحب کی خدمات سے تو شہر گلبرگہ نہیں پوری ریاست کرناٹکا واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ جناب ذاکر حسین صاحب کے والد صاحب کے بھی خدمات سے شہر واقف ہے، بالخصوص پاشا بھائی بھی واقف ہے. پاشا بھائی جس جگہ پہ رہتے ہیں سنتراش واڑی کی ملکیت ہے، اور وہ سنتراش واڑی کے صدر، اس ملکیت کے صدر آپ کے والد صاحب تھے اور آج آپ ہیں. آپ پاشا بھائی ان کے والد صاحب کی خدمات سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پوری یقین ہے ہمارے ذاکر حسین صاحب سے کہ آپ بھی والد صاحب کے نقش قدم پر ضرور چلیں گے. نہ صرف گلبرگہ میں بلکہ علم میں بھی آپ کے والد صاحب کے بڑے خدمات ہیں. آپ اپنے والد صاحب، یہی وجہ ہے کہ سنتراش واڑی کے لوگوں نے آپ کو سنتراش واڑی کا صدر منتخب کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یقیناً آپ میں وہ بات ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے